الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رب علي يأكل السيئات كما تأكل النار الحطب. صلوات. اعزائے محترم و بزرگان عزیز، پچھلی مرتبہ امام عسکری علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ کے سامنے ہم نے 11ویں امام کا تذکرہ کیا، اور اس سے پہلے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ کی ولادت بسعادت کا تذکرہ چل رہا تھا، اور 2 ہفتے تقریباً اس سلسلے میں ولادت پیغمبر کو بیان کیا گیا۔ آج بھی اسی ولادت پیغمبر کے تسلسل میں گفتگو یہ رہے گی کہ ہم نے آخر میں زرقا کی سازش کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ زرقا نے حضرت آمنہ پر کیسے حملہ کروایا۔ اس میں بتایا تھا کہ قطعی کاہن اس نے جناب حضرت ابو طالب سے پہلے تو یہ کہا کہ آپ اپنے ہاتھ میری آنکھوں پر رکھیں، تھوڑا پہلے سے ملا رہے ہیں تاکہ وہ اصل بات تک پہنچ سکے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قطعی کاہن جس کے پورے بدن میں کوئی ہڈی ہی نہیں تھی، صرف سر اور گردن کے اندر ہڈیوں پٹھے تھے، باقی سارا گوشت کا لوتھڑا تھا، اس کو چادر کی طرح لپیٹ کر چھلی میں رکھ کر لے جایا جاتا تھا، اور دنیا کا مانا ہوا سب سے بڑا کاہن تھا قطعی، سب سے بڑا جو ہے کاہن اس زمانے کا جو ہے بادشاہان وقت، اور بڑے بڑے لوگ کاہنوں کے کہنے پر اس زمانے بہت زیادہ عمل کرتے تھے۔ تو قطعی اس زمانے بہت مشہور آدمی تھا، اور بہت ہی زیادہ جو ہے اس کی بات کبھی جھوٹ ہوئی نہیں تھی، ہمیشہ سچی بات نکلتی تھی، اتنا سچی غیب کی خبر دیتا تھا، اس لیے مشہور ہو گیا تو بہت۔ اس کو جب اپنے علاقے شام سے جب وہ پہاڑ کے ٹیلے پر بیٹھ کر کے دیکھ رہا تھا کہ پورے آسمان میں نور پھیل گیا ہے، تو اس نے یہ دریافت کرنا چاہا تھا کہ نور نکل کہاں سے رہا، اس کو دریافت کیا جائے۔ چنانچہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کو کوئی پتہ نہ چل سکا، لیکن اتنا پتہ چل سکا کہ وہ حجاز کے علاقے سے نور نکل رہا ہے اور پورے آسمان میں پھیل رہا ہے۔
اس کا سبب جو ہے اس کو دریافت کرنے کے لیے قطعی کاہن نے سارے دنیا کے کاہنوں کو خط لکھے کہ بھائی میں نے رات کو ایسا واقعہ دیکھا ہے اور اس واقعے کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے، اور تمہاری کاہنوں کی کیا معلومات ہے اس نور و روشنی کے بارے میں۔ تو وہ دنیا بھر کے کاہنوں کو خط لکھتا ہے، اور خط لکھنے کے بعد جب کئی مہینوں سے کسی کاہن کا بھی کوئی خاطر خواہ جواب نہیں آیا، صرف کچھ عرصے کے بعد ایک کاہنہ جس کا نام زرقا تھا، اس نے خط لکھا قطعی کاہن کو کہ اس میں کچھ اشارہ ملتا تھا، باقی کسی کی خط میں کوئی خاص خاطر خواہ جواب نہیں تھا۔ زرقا نے کہا کہ روشنی میں نے تو نہیں دیکھی، اس لیے کہ شاید سو رہی ہوگی، وہ بھی بہت بڑی کاہنات تھی اور یمن کی ملکہ بھی تھی، اور یمن کی ملکہ بنی ہی اس لیے تھی کہ بہت بڑی کاہنات تھی، اور اس کو آ کر کے جو ہے جنات یا فرشتے جو ہے آ کر کے غیب کی خبریں دے جایا کرتے تھے، اس لیے آہستہ آہستہ کر کے وہ یمن کی ملکہ بن گئی تھی، اس کی خبریں سچ نکلتی تھی، بنی بھی اسی لیے تھی۔ چنانچہ یمن کی جو ملکہ تھی اس کی طرف سے خبر آئی، اور وہ خبر یہ آئی کہ ہاں میں نے وہ روشنی دیکھی تو نہیں ہے، لیکن مجھے اس کا راز پتا ہے کہ اس روشنی کا راز کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے سن رکھا ہے کہ آخری زمانے کا پیغمبر جب آئے گا تو حجاز کے علاقے سے آئے گا، اور شاید یہ روشنی اسی وجہ سے نکل رہی ہے کہ حجاز کے آنے والے پیغمبر کی ولادت بسعادت اور اس کا حمل ٹھہر گیا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ روشنی نکل رہی ہے۔ یہ ملکہ نے جو ہے ایک پیشین گوئی کی، اور قطعی کاہن کو اس کا بڑا انتظار تھا، اس نے بڑا اچھا موقع سمجھا ایک مرتبہ تحقیق کرنے کے لیے۔ شام کے علاقے میں جو اس وقت کے عیسائیوں کا گڑھ تھا، اور قیصر روم کی حکومت کا دارالحکومت اس وقت شام ہی تھا، وہاں سے نکل کر کے چلتا ہے حجاز کے علاقے میں آتا ہے، مکہ آیا۔ مکہ میں آنے کے بعد سب سے پہلے تو ابو جہل اور ابو سفیان اور جو ہے ولید، عتبہ، شیبہ، ان لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ وہ بھی دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ارے اتنا بڑا دنیا کا مانا ہوا کاہن ہمارے یہاں پر آ گیا۔ وہ تو بڑے استقبال کے لیے آگے بڑھے، لیکن ایک جملہ جو قطعی نے کہا تو ایک مرتبہ وہ جو ہے لان تان کرنے لگے۔ قطعی نے کہا کہ تم بتاؤ کہ عبد مناف کے خاندان سے تم میں سے کون ہے؟ اب عبد مناف کے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو آپ کا اتنا استقبال کر رہے ہیں، ہم اتنی آپ کی جو پذیرائی کر رہے ہیں، اور ہم آپ کی اتنی جو ہے عزت کر رہے ہیں، ہم آپ کا جو ہے اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں، اور آپ عبد مناف کو پوچھ رہے ہیں؟ ارے ہم آپ کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، ہم اپنے اتنا جو ہے آپ کو پروٹوکول دے رہے ہیں، اتنی عزت دے رہے ہیں، اور تم جو ہے عبد مناف کو پوچھ رہے ہیں۔ لان تان کرنے لگے قطعی کو۔ قطعی سمجھ گیا کہ ان میں سے کوئی ابن عبد مناف کے خاندان کا نہیں ہے، اسی لیے جو لان تان کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ قطعی نے اپنے غلاموں کو کہا کہ چلو مجھے اٹھا کر کے آگے چلو، ہم چلتے ہیں آگے۔ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے۔ خانہ کعبہ کے پاس حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب وہاں پر موجود تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر جب پہنچے تو حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے قطعی کا احترام کیا، کیونکہ بہرحال ایک مشہور شخصیت تھی اور محترم شخصیت تھی بہت، اور اس کی ہر بات صحیح نکلا کرتی تھی ہمیشہ، اور بادشاہان وقت بھی ان سے ٹائم لیا کرتے تھے کہ آپ ٹائم بتائیں کہ آپ ہمارے پاس کب خدمت کے لیے آئیں گے، یعنی بادشاہ بھی اس سے ڈرتے تھے بہت سارے، اتنا عظیم آدمی ہو گیا تھا وہ کہ بادشاہ نے وقت بھی جو اس سے ٹائم لیا کرتے تھے۔
کیا بتائیں گے ہمارے پاس کب آئیں گے نا. چنانچہ بہت مشہور دنیا بھر کا انٹرنیشنل آدمی تھا بہت ہی. اور جب یہ حضرت ابو طالب اور حضرت عبد المطلب سے ملتے ہیں تو ابو طالب اور حضرت عبد المطلب ان دونوں نے قطعی کا احترام کیا، اس لیے نہیں کہ بڑا کاہن تھا، اس لیے کہ وہاں مکہ کی متولی ہونا، مکہ کے متولی یہی لوگ تھے، خانہ کعبہ کے متولی یہی لوگ تھے، اور سارے مہمانوں کا یہ استقبال کیا کر کہا یہ تو بڑا محترم مہمان ہے، اس لیے مہمانوں کی جہت سے قطعی کا جناب عبد المطلب اور ابو طالب نے استقبال کیا. اب جناب حضرت عبد المطلب نے کہا چلیے آپ ہمارے گھر پر مہمان رہیے، آپ جو ہمارے مہمان ہیں، مہمان خاص ہیں، چنانچہ آپ ہمارے گھر پر رہیے. اس مرتبہ قطعی نے دعوت قبول کر لی، کیونکہ وہ آیا ہی اسی لیے تھا کہ تحقیق کرے، پتہ چلے کیا مسئلہ ہے. وہ اصل میں پیغمبر کے نور کی تحقیق کرنے کے لیے آیا تھا، جو اس نے شام میں بیٹھ کر نور اس پہاڑی ٹیلے پر دیکھا تھا. چنانچہ جیسے ہی اس نے یہ حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے ساتھ چلنا شروع کیا تو اس نے حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب کے چال ڈھال گفتار رفتار کو دیکھا کہ یہ تو بالکل عجیب و غریب چال ڈھال اور رفتار اور گفتار ہے، اور وہ بالکل ولی خدا والی چال اور رفتار ہے. تو ایک مرتبہ قطعی نے حضرت ابو طالب سے کہا، وہ چونکہ پیغمبر کی تلاش میں آیا تھا، اس کو جو ہے نور کی تلاش تھی کہ آخری زمانے کا پیغمبر آنے والا، اس لیے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ جو ہے اپنی انگلیاں میری آنکھوں پر رکھو. اس کی آنکھیں بڑی تیز کام کرتی، بالکل کیمرہ کی طرح ساری چیزیں اندر کے اتار لیا کرتی. اس کی آنکھ کے اندر کیمرہ ایسا لگا ہوا تھا کہ وہ اندر کی باتیں جو پتہ کر لیا کرتی، خالی آہت کی لکیروں کو دیکھ کر کے. اور بڑا عجیب و غریب اس کی آنکھیں بڑی یوں جھپکتی تھی، اور بڑے کیمرے کی طرح سارے جو ہے فوٹو لے لیا کرتے سارے، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ آنکھیں تھی اس کی، بڑی تیز تھی. تیزی کے اوپر آ گیا. ایک مرتبہ جب قطعی کا خط لے کر کے غلام زرقہ کے پاس یمن جا رہا تھا، تو زرقہ کاہنہ ہونے کے ساتھ، یمن کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی بڑی تیز کام کرتی. 3 میل کے فاصلے پر زرقہ نے دیکھ لیا کہ جو آدمی آ رہا ہے اس کے امامے کے اندر خط بندھا ہوا ہے. اتنی دور سے امامے کے اندر لپیٹا ہوا تھا، اس خط کو 3 میل دور سے دیکھ لیا اس نے، اور سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہ کوئی پیغمبر اور جو ہے پوسٹ مین آ رہا ہے جو خط لے کر میرے پاس ہی آ رہا ہے، اور وہ اس میں کوئی پیغام ہے، لیکن وہ پیغام پڑھ تو نہیں سکی، لیکن وہ سمجھ گئی کہ جو ہے کوئی پیغام لانے والا میری طرف جو ہے پیغام لے کر کے خط لے کر کے آیا. اس کا خط جو ہے پگڑی میں چھپا ہوا ہے، وہ دور سے 3 میل دور سے ہے. تو آپ سوچیں کہ اس کی یہ حالت تھی تو قطعی تو اس سے بھی بڑا جو ہے اس کی تو آنکھیں ہی ساری کام کر رہی تھی. تو آپ سوچیں کہ اس کی آنکھوں میں کیسا کرشمہ تھا نا. ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کی انگلیاں اور قطعی کی آنکھوں پر لگائی گئی. جب آنکھوں پر لگائی گئی تو قطعی نے پوچھا حضرت ابو طالب سے کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ تمہارا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ حضرت ابو طالب نے ادراہ مذاق کہا کہ میرا تعلق قبیلے بنی زہرہ سے ہے. دور سے والدہ کی طرف سے ان کا رشتہ لگتا تھا بنی زہرہ سے. تو قطعی کاہن حیران ہو گیا، کہا میں آپ کی انگلیاں دیکھ کر تو کچھ اور سمجھا تھا، اور میں تو یہ سمجھا تھا آپ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے، اس لیے کہ آپ کی انگلیوں سے یہ پتہ چلتا ہے، اور آپ جو ہے خود کہہ رہے ہو کہ بنی زہرہ سے تعلق رکھتے. تو آج پہلی مرتبہ میرا علم خطا کر گیا. میں حیران ہوں کہ میرا علم کیوں خطا کر رہا ہے. وہ کہہ رہا میرا علم کیوں خطا کر رہا ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جبکہ جناب حضرت ابو طالب نے وہ ازراہ مذاق کہا تھا کہ میں بنی زہرہ سے تعلق ہے، وہ تھے بنی ہاشم. ایک مرتبہ جو ہے حضرت ابو طالب نے قطعی سے کہا کہ بھائی تمہارا
قبیلے بنی ہاشم سے کیا تعلق ہے، کیوں پوچھ رہے ہو اس کے بارے میں؟ کہا کہ اس لیے کہ میں قبیلے بنی ہاشم والوں کو ایک بہت بڑی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں، خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور خوشخبری یہ ہے کہ اس بنی ہاشم کے قبیلے میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو آخر الزمان کا نبی، سب سے اشرف ہوگا، اشرف الانبیاء، پوری کائنات پر اس کی حکومت ہوگی اور ہمیشہ اس کی حکومت چلنے والی ہے، اور یہ جزیرۃ العرب جو ہے اس سے آباد ہو جائے گا، اور جو ہے عظیم ترین آخری اشرف الانبیاء اس دنیا میں پیغمبر تشریف لائیں گے، اور جو ہے عرب کے لیے تو فخر ہوگا لیکن بنی ہاشم کے لیے اس سے بڑا فخر ہوگا۔ چنانچہ میں بنی ہاشم کو خوشخبری دینے کے لیے 50 الفاظ اس نے پیغمبر کی شان میں کہے، 50 جملے کا ہے، اور کہا صرف وہ نہیں بلکہ اس کا ایک مددگار بھی آئے گا، ایک مددگار بھی آئے گا۔ اور مددگار کے بارے میں 5 جملے کا، کیونکہ ابھی تو فی الحال اس کی نگاہیں صرف پیغمبر کو تلاش کر رہی تھی۔ حضرت ابو طالب جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ نے مددگار کی بات کہی ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ مددگار کی تفصیلات کیا ہے؟ ابھی تک تو پیغمبر کی جستجو میں حضرت ابو طالب کے ہاتھ دیکھ رہا، اب جب حضرت ابو طالب نے اس مددگار کی بات کہی تو ایک مرتبہ اس کے ذہن میں کلک کیا کہ جو ہے حضرت ابو طالب کے ہاتھوں کو پھر اس مددگار کی جہت سے دیکھا جائے۔ اب جو مددگار کی جہت سے دیکھا تو وہ چیخ اٹھا کہ مددگار جو ہے جو آنے والا ہے وہ در حقیقت آپ کی ہی اولاد میں سے علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ تشریف لائے گی۔ قطعی نے تو بڑی بڑی خبریں دے دی، اب وہ ابو جہل کے ساتھ تھوڑا مقابلہ ہوا، پھر جو ہے وہیں سے خانہ کعبہ سے جانے لگا۔ تفصیلات چونکہ پچھلی مرتبہ عرض کر دی، بہت ملانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ مکہ سے جا رہا تھا کہ اتنی دیر میں یمن کی ملکہ زرقا، وہ بھی بڑی کاہنہ تھی، وہ مکہ میں داخل ہو رہی تھی۔ دونوں کا آمنا سامنا ہو گیا، اور آمنا سامنا ہونے کے بعد زرقا آئی تھی پیغمبر کو نقصان پہنچانے کے، اور قطعی پیغمبر کی تلاش میں آیا تھا۔ قطعی کو تو پتہ چل گیا، اور زرقا کا بھی پچھلی مرتبہ واقعہ عرض کیا ہم نے کہ زرقا نے ایک سازش کی تھی اور جو ہے حضرت آمنہ کی وہ مشاطہ کو ملا لیا تھا، اس کے ذریعے سے خنجر جو ہے مارنے کی کوشش کی، لیکن وہ خنجر جو ہے ناکام ہو گیا، اور اس کے بعد زرقا وہاں سے فرار کرتی ہے اور اپنے غلاموں کو ساتھ لے کر جو ہے فوراً مکہ سے نکل جاتی۔ مکہ سے نکلی، لیکن زرقا کو حسد تھا، حسد انسان کو مار دیتا ہے۔ چنانچہ وہ روایات میں ہے کہ حسد تھا کہ جو چیز مجھے ملنا تھی مجھے نہ ملے، حضرت آمنہ کو کیوں ملے، اس لیے ان کو حسد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ کو پہلے ایک دفعہ پیشکش کر چکی تھی، جو پچھلے واقعات میں آگے حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حسد پیدا ہو کہ حضرت آمنہ کو وہ نور رسالت کیوں مل گیا، مجھے کیوں نہیں ملا، جبکہ میں نے حضرت عبداللہ کو پہلے پیشکش کی تھی، لیکن اس کے باوجود جو حضرت عبداللہ نے نہیں مانا تھا۔ اس لیے اس کو حسد تھا کہ یہ نور جو ہے مجھ میں کیوں منتقل نہیں ہوا، حضرت آمنہ میں کیوں منتقل ہوا۔ اس لیے وہ نور کو ختم کرنے کے لیے حضرت آمنہ پر حملہ کیا، لیکن وہ حملہ نہ کیا، وہ فرار کرتی ہے مکہ سے۔ یمن کی ملکہ ہے، اس کے ساتھ غلام گھوڑے پر بیٹھ کر تیزی کے ساتھ نکل رہے ہیں۔ اب یہ تھا کہ پیغمبر کے آنے سے پہلے 3 ہی علاقے تھے، 2 سپر طاقتیں تھیں اور ایک جزیرۃ العرب کا علاقہ۔ ایک سپر طاقت روم کی طاقت تھی جہاں پر قیصر روم تھا، دوسری سپر طاقت جو ہے وہ ایرانیوں کی طاقت تھی جہاں پر آتش پرست لوگ رہا کرتے تھے، اور جہاں پر جو ہے خدا جو ہے آتش کو سمجھا کرتے تھے، اور جو ہے اس آتش کی پرستش کی جاتی تھی۔ وہاں پر کسرا رہا کرتا، کسرا، قیصر و کسرا آپ نے سنا ہوگا۔ قیصر روم میں تھا جو یورپ کا علاقہ ہے، اور اس طرف ایرانیوں کا علاقہ جہاں پر کسرا رہا کرتا تھا۔ کسرا جو ہے وہاں پر یہ چونکہ بھاگ کر قطعی اور زرقا پہنچیں گے شام میں، قطعی شام کا رہنے والا وہاں پر پہنچے تو پروردگار عالم کی مصلحت یہ تھی کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ایک عظیم نبی جو ہے اس کائنات میں وجود میں آنے والا ہے۔
اس لیے جب قطعی یہاں سے پلٹا ہوگا تو شام میں پہنچنے کے بعد قیصر روم نے ضرور سے پوچھا ہوگا کہ آخر تم گئے تھے کس مقصد کے لیے گئے تھے، اور جو ہے تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے نہیں. اور پھر زرقا کو بھی دیکھیں گے کہ زرقا بھاگتی ہے اپنے جو ہے فوج کے بغیر، اپنے جو ہے ساتھیوں کے بغیر تنہا کیوں آئی ہے. تو وہ حیران ہو کے جو سب بتائیں گے کہ اصل میں واقعہ مکہ میں کیا پیش آیا. اس لیے وہاں پیغمبر کے آنے کی اطلاع شام میں قیصر روم کو ویسے ہی مل گئی، اسی قطعی کے ذریعے سے اور زرقا کے ذریعے سے. جزیرۃ العرب میں تو مختلف قسم کے واقعات ہو رہے تھے، اس لیے عرب کے ممالک کے اندر سب لوگ سمجھ گئے کہ ایک عظیم ہستی کا وجود آنے والا ہے. صرف رہ گیا تھا کسرا کا علاقہ، جو ایرانیوں کا علاقہ، آتش پرست. وہاں پر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کسرا نے سوچا کہ میں اپنا محل بناؤں. اس نے اپنا محل بنانا شروع کیا، اور محل اس طرح بنایا کہ دریائے دجلہ پر اس نے اپنے محل کا ایک ستون وہاں پر رکھا، اور وہاں پر ایک بڑی دیوار قائم کی. پرانے زمانے میں دیوار ہوتی ہے یا آج کل کی چھوٹی دیوار ہوتی تھی، پورے کمرے کے برابر دیواریں ہوا کرتی تھی. وہاں سے بڑی دیوار بنائی. ایسا لگے جب وہ اس چبوترے پر بیٹھے تو ایسا لگے کہ دریا پر بادشاہ دریا پر بیٹھا، محل میں بیٹھنے کے باوجود اس کو لگے کہ وہ دریا میں بیٹھا ہوا ہے. ایسا دریا کے اندر، محل کے اندر ایک دیوار بنائی، ایسا طاق بنائے، ایسا چبوترا بنائے کہ جس کے نتیجے کے اندر وہ محل میں بیٹھے ہوئے بھی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ وہ دریا پر بیٹھا ہوا ہے. ایسا چبوترا بنائے کسرا ایرانی نے. کسرا وہ جو آتش پرست تھے اس کسرا نے بنایا. جب بنایا تو ایک مرتبہ محل کی وہ دیوار تیار ہو گئی، جو چبوترا تھا، طاق تھا، جس کے اوپر بادشاہ کو آ کر کے بیٹھنا تھا. اس کا افتتاح کرنے کے لیے تیاری ہو گئی ساری. جس دن جو ہے افتتاح ہونا تھا، اسی دن اسی رات کو کسرا اپنے خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ محل کی جو دیوار ہے وہ ٹوٹ گئی، اور پورا کا پورا طاق جو ہے دریا میں جا کے ڈوب گیا، اور ڈوبنے کے نتیجے سارا وہ پورا کا پورا ٹبر جو ہے وہ دریا میں جو ہے غرق ہو کر کے رہ گیا. تو یہ بادشاہ کسرا حیران ہو گیا. وہ بھی سپر پاور تھی اس زمانے کی، دو سپر پاور، ایک قیصر روم، دوسرا کسرا تھا، آتش پرست. وہ بھی حیران تھا کہ کیا میں دیکھ رہا ہوں. اس نے کہا میں جو ہے جس دن افتتاح کرنا تھی، اس نے کہا میں افتتاح نہیں کروں گا. کہا جب تک کہ جو ہے لوگ کاہن آ کر کے مجھے نہیں بتائیں گے کہ یہ جو میری دیوار ٹوٹی، اور دیوار ٹوٹنے کے بعد دریا میں غرق ہو گئی اور بالکل غائب ہو گئی، آخر جو ہے اس کا سبب کیا ہے، اس کے پیچھے راز کیا ہے، اس کے اندر یہ کیا چیز دکھائی جا رہی ہے، مجھے اس کا جب تک کہ اس کی تعبیر نہیں بتائی میں جو ہے اس کو دیوار کا افتتاح نہیں کروں گا. تو ایک مرتبہ سارے کاہنوں کو بلایا. اس میں 360 کاہن تھے. 360 جس طرح بت تھے، اس کے پاس جو 360 کاہن بھی تھے. اس 360 کاہنوں میں ایک ان کا سردار تھا، صاحب اس کا نام تھا. صاحب اس نے اپنے سارے کاہنوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ایک مرتبہ کہا کہ ہم سب جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیا مسئلہ پیش آیا. صبح کے وقت جب دربار لگا، کسی کے پاس کوئی جو ہے وہ رزلٹ نہیں تھا. صاحب کے پاس بھی جو ہے رزلٹ نہیں تھا، لیکن وہ رات کی تاریکی میں جب کوئی رزلٹ کسی سے نہیں ملا، جاتا ہے ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جا کر پہاڑی ٹیلے پر جا کر بیٹھتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو رات کی تاریکی میں نظر آیا کہ حجاز کی طرف سے ایک نور نکل رہا ہے جو آسمان تک پہنچ رہا ہے، اور دوسری طرف سے اس نے یہ دیکھا کہ میرے آگے سے ایک سبز رنگ کا مخمل کا جو ہے پورا فرش بچھایا جا رہا ہے اور حجاز تک جا رہا ہے. یہ دو علامتیں جو دیکھی تو سمجھ گیا کہ واقعاً جو ہے حجاز کے علاقے میں کوئی بڑی شخصیت، یا تو وہ کوئی بہت بڑا بادشاہ آنے والا، یا کوئی بہت بڑا نبی آنے والا جس کی پوری کائنات پر حکومت ہو جائے. لیکن یہ بات ایسی تھی کہ کسرا کو بتائی نہیں جا سکتی. کسرا کو بتایا تھا، اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ایک بڑا بادشاہ آنے والا ہے، تمہاری حکومت ختم ہو کرے تو وہیں پر قتل کر دے گا. کہ اچھا تم میری حکومت ختم کرنے کی بات کرو، وہیں پر جو قتل کر دے.
اس لیے تمام لوگوں نے جو پلان بنایا کہ بادشاہ کو ہم نہیں بتائیں گے ورنہ تو ہماری جان خطرے میں ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ تمہارے سے بھی بڑا بادشاہ آنے والا تمہاری حکومت ختم کر دے، یا کوئی ایسا نبی آنا ہے تمہاری حکومت ختم ہو گئی، تو بادشاہ تو مزاج ایسا ہے ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات کرے تو فوراً قتل کروا دیتے۔ تو انہوں سب نے کہا، انہوں نے طے کیا کہ بھائی بادشاہ کو نہیں بتانا، خالی ان کو بتائیں گے کہ ہاں ہم نے جو آپ کو تاریخ بتائی تھی، شگن نکالا تھا، اور شگن کے اندر جس تاریخ کو آپ نے جو دیوار تعمیر کروائی تھی، تاکہ کسرا تعمیر کروایا تھا، وہ تاریخ کا شگن اچھا نہیں تھا، اس لیے جو ہے وہ دیوار گر گئی۔ یہ بہانہ نکالا جائے۔ اب بادشاہ بھی انہی کاہنوں کی باتیں سنتا تھا اور کسی کی بات تھوڑی سنتا تھا، کیونکہ کاہنوں کی بات سن کر کے وہ لوگ حملہ کیا کرتے تھے، کاہنوں کی بات سن کر کے شادیاں رکھواتے تھے، کاہنوں کی بات سن کر محل بنوایا کرتے، سارے کاہنوں کی بات مانتے تھے، اور کاہنوں کی بات مان کر اس نے طاق کسرا بھی بنوایا تھا۔ کہا وہ شگن جو ہم نے نکالا تھا وہ شگن بد شگن تھا، وہ ہم سے غلطی ہو گئی، وہ تاریخ ہم نے غلط بتائی، اب جو ہے آپ جو ہے اس اچھے شگن کے اوپر جو ہے آپ اپنی دیوار اور اپنا جو ہے چبوترا بنائیں گے، اپنا طاق بنائیں گے، تو اس وقت جو ہے اب ایسا واقعہ نہیں ہوگا۔ اب بادشاہ بھی مطمئن ہو گیا، کہاں بھائی ہو سکتا ہے، غلطی تو ہو سکتی ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ دوبارہ جو ہے عمارت کو تعمیر کیا گیا، اور 8 مہینے اس طاق کسرا کو بنانے میں لگ گئے، پورے ایک محل کی طرح تھا وہ، جہاں پر بیٹھ کر بادشاہ دریا کا نظارہ کر سورج کے غروب و طلوع کو دیکھا کرتا تھا، اور جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ دریا کے اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا ماحول بنایا تھا۔ چنانچہ اب جو یہ دیوار بنی تو مطمئن تھا کہ بھئی اب تو صحیح شگن نکلے گئی۔ چنانچہ دیوار کا افتتاح کرنے کا ٹائم 8 مہینے جو ہے ہو گیا، اور 8 مہینے کا حمل بھی پیغمبر اسلام کا ہو گیا۔ جب ہو گیا تو ایک مرتبہ یہ اپنی دیوار کا افتتاح کرنے کے لیے 9 مہینے دیوار کا افتتاح کرنے کے بعد وہاں جا کر ابھی بیٹھا ہی تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ دیوار میں شگاف پڑا، وہ دیوار ٹوٹی، اور وہ جو ہے طاق نیچے گر پڑا، اور پوری عمارت نیچے گر پڑی، پوری دیوار نیچے گر پڑی، اور دریا میں پوری عمارت چلی گئی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی دریا میں ڈوبنے لگ گیا۔ بادشاہ بھی جو حیران ہو پڑے، یہ کیا ہو رہا ہے، بادشاہ بھی دریا میں ڈوبنے لگ گیا۔ وہ تو ہاتھ پیر مار رہا، بڑی مشکل سے اس کو بچا کر کے لایا، وہ تو ڈوبنے ہی والا تھا بالکل پوری طرح سے، وہ اتنا ڈوبتے بچ گیا ہے، وہ حیران پریشان۔ اب بادشاہوں کے مزاج تو ہو گئے کہ ان کو جو ہے وہ غصہ آ جاتا تو کیا حشر کر دیتا۔ اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کیا خبر دی، اور جو ہے مجھے دریا میں جو ہے آپ لوگوں نے مجھے ڈبا دیا ہے نا۔ اب تو وہ آگ بگل ہو گیا اور حیران و پریشان ہو گیا۔ ایک مرتبہ جو ہے کہا کہ جو ہے تم لوگوں نے کیا خبر دی، پہلے بھی غلط خبر دی، ابھی جو ہے کون سی بات ہوگی؟ کہا ہاں بادشاہ سلامت تھا، اس مرتبہ بھی ہم سے بڑی غلط فہمی ہو گئی، اور جو ہے ہم نے صحیح شگن نہیں دیکھا تھا، اور جو ہے غلط شگن دیکھ لے، تاریخ غلط نکل آئی، اور اس کی بنیاد پر جو ہے کہا جو ہے اب جو ہے خبردار تمہیں صحیح شگن دیکھنا ہے، صحیح شگن دیکھ کر بتاؤ کہ کیا ہونے والا ہے، اب جس وقت بتاؤ۔ کہا ابھی کی تاریخ ہی بہت اچھی ہے، آج کی تاریخ ہی بہت ہے، آج سے تعمیر کرنا شروع کرو۔ بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، 15-20 دن کے اندر جلدی سے جو ہے اس کو اثر نو تعمیر کر دیا جائے، تاکہ جو ہے ہماری دیوار کی افتتاح تو ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں دریا کا نظارہ تو کر سکوں، اور جو ہے دیوار کا افتتاح ہونا ضروری ہے، اور بادشاہ کے محل کا افتتاح ہو جائے۔ 15-20 دن کے اندر وہ دیوار تیار ہو گئی۔ کہا باقی جو ہے اس کی سجاوٹ بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے جو ہے مضبوطی کو چیک کر لو کہ وہ گرے نہیں ہے نا، مضبوطی کو چیک کر لینا کہ وہ گرے۔ ایسی جو مضبوطی لوہے سے بھری ہوئی جو ہے عبارت بنائی بیٹھتا۔ اب بادشاہ آ کر کے افتتاح کرنے کے لیے پھر بیٹھا۔ اب جو بیٹھا تو کسی کو کوئی نظر نہیں آ رہا، سارا درباری بیٹھے ہوئے، کسی کو کچھ نظر نہیں۔ بادشاہ کو خود کو کیسے کسرا کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے سے ایک گھوڑے سوار آ رہا ہے، اور آسمان میں اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے اس کے جو ہے طاق پر چھلانگ مارا، اور جیسے ہی چھلانگ مارا طاق کے 2 ٹکڑے ہو گئے، طاق جیسے نیچے گرا، اور نیچے گرنے کے بعد پھر بادشاہ ڈوبنے لگ گئے۔ پریشان کہ کیا ہو رہا ہے؟ دوبارہ اس نے یہ منظر دیکھا، دوبارہ بادشاہ ڈوبنے لگا، بڑی مشکل سے اس کو بچا کر کے لے کر۔ اب تو اتنا آگ بگول ہو گیا، حیران۔ اب تو اس نے ننگی تلوار نکال لی اور فوج کو کھڑا کر دیا۔ کہا سچ سچ بچاؤ کہ کیا واقعہ ہے۔
اگر تم نے سچ سچ نہیں بتایا تو تم جو ہے تمہاری ہڈیوں کو ہاتھیوں کے نیچے کچل کر کے سرما بنا دو گا. اب تو سب نے اس کاہنوں نے ہاتھ جوڑے. کاش بادشاہ سلامت اگر جان کی امان ہو تو بتاؤ. تو اس وقت جو ہے جو سب سے بڑا کاہن تھا اس کا نام صاحب تھا. اس نے جو ہے کہا کہ بادشاہ سلامت اصل بات کچھ اور ہی ہے. ہم اس لیے آپ کو نہیں بتا رہے تھے کہ اس بات کی خبر دینے میں ہمیں آپ سے ڈر لگ رہا تھا کہ آپ ہمیں قتل کروا دیں گے. اب جب اس طرف بھی موت ہے اس طرف بھی موت ہے تو اب ہم جو ہے وہ آپ کو حقیقت بتائے دیتے ہیں کہ حجاز کی طرف سے وہ نور نکلا تھا اور جو پیروں میں مخمل کی طرح وہ سبز رنگ کا جو ہے وہ کپڑا جو فرش چل رہا تھا. اور اس سے ہم نے سب نے تحقیق سے پتہ کیا کہ حجاز کے اندر کوئی ایک بہت بڑا بادشاہ پیدا ہونے جس کی بادشاہت پوری دنیا پر چھا جائے گی اور آپ کی حکومت بھی اس کی وجہ سے ختم ہو جائے گی. یا کوئی بہت بڑا نبی آنے والا جس کی وجہ سے آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی. ہمیں ڈر تھا کہ ہم آپ کی حکومت کے ختم ہونے کو آپ ہمیں قتل کروا دو گے, اس لیے ہم یہ چیزیں نہیں بتا رہے تھے. اللہ اب جو ہے چونکہ آپ نے موت کی ویسے ہی دھمکی دے دی, اس طرف بھی موت ہے اس طرف بھی موت ہے, تو ہم حقیقت آپ کو بتائے دیں. بادشاہ کی اب سمجھ میں آیا کہ ارے یہ اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے کہ میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اب تو وہ حیران و پریشان, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں. ایک مرتبہ اپنے نمائندے کو یمن بھیجا. یمن نے جو ہے ایک یمن صوبہ تھا اسی کسرا کا. اس نے اپنے یمن کے گورنر سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا نجومی یا بہت بڑا کاہن ہے, اس کو بھیجو ہمارے پاس. چنانچہ وہاں پر سے یمن کا جو گورنر تھا اس نے بادشاہ کسرا کے پاس ایک بہت بڑا نجومی جس کا نام ابن المسیح تھا اس کو بھیجا. ابن مسیح نام کا بہت بڑا نجومی تھا, وہ سب پر چھایا ہوا تھا. وہ آتا ہے, جیسے ہی وہ دربار میں داخل ہوا بادشاہ گھبراہٹ کے مارے اٹھ کر کے اس کے استقبال کے لیے جاتا ہے. وہ اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ یہ جو ہے ماجرا کیا چل رہا ہے اس کی سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. ایک مرتبہ استقبال کے لیے ابن مسیح کے آگے بڑھا اور کہا کہ پتہ نہیں یہ 3 دفعہ اس طرح سے جو ہے دیوار ہم نے بنائی اور دیوار جو ہے ٹوٹ جائے. ایک تو خواب میں آیا, دوسرے جو ہے حقیقت میں ہم نے خود نے دیکھا ہے دیوار ٹوٹ رہی اور پھر دریا میں ڈوبے. 2 مرتبہ میں ڈوبتے وجہ کچھ نہیں آ رہا. لیکن میرا ایک خالو شام میں رہتا ہے جس کا نام ہے قطعی کا جو ابھی تذکرہ آیا تھا وہی قطعی کا, وہ اس مسئلے میں حرف آخر ہے. اس سے بڑھ کر کوئی بڑا کاہن اور اس کی غیب کی خبر دینے والا نہیں. اس سے جا کے پوچھتا ہوں میں. اب بادشاہ کو تو ایک سیکنڈ گزارنا مشکل ہو رہا تھا. اب وہ کہہ رہے 3 دن جو ہے اس کا سفر ہے, جا کر کے 3 دن میں پوچھ کر آتا ہوں. تو یہ تو 3 دن گزارنا بادشاہ کے لیے مصیبت بن گئی. کیسے جو ہے 3 دن گزار. لیکن کیا کرتا, مرتا تو کرتا, کرنا تو بہرحال کرنا تھا, کچھ بھی مر کر کے یہ معلوم تو کرنا تھا کہ کیا بات ہے. چنانچہ کہا جلدی سے جاؤ اور جلدی سے واپس آؤ, خبر لے کر آؤ کہ کیا بات ہے. چنانچہ اب ابن مسیح جاتا ہے اپنے خالو کے پاس, اور خالو کے پاس جانے کے بعد دیکھا کہ ان کے خالو قطعی وہ حالت نزاع میں, ان کی موت آنے والی, وہ مرنے کے قریب ہو گئے. ایک مرتبہ ان کے سامنے یہ کسرا کا قصہ رکھا. اس نے کہا اس وقت مجھے پریشان نہیں ہونا, مجھے پریشان نہ کرو, میں مرنے والا ہوں, مجھے سکون سے کم مرنے تو دو. اس کی عمر تقریباً بعض کتابوں کے اندر جو ہے وہ 2000 سال بتائے گی, بعض کتابوں کے اندر 900 سال بتائے گی. بہرحال جو بھی عمر ہو, بہت بڑی عمر ہو چکا, بہت بوڑھا ہو چکا تھا, مرنے کے قریب تھا. ابن مسیح نے اپنے خالو سے کہا کہ بھائی یہ کسرا کے ساتھ پیش آ رہا ہے, اب بتاؤ کہ اس کا کیا حل ہے. ایک مرتبہ کہ مجھے جو ہے آپ پریشان نہ کرو, میں مرنے کے قریب ہوں, مجھے سکون سے مرنے دو. تو ایک مرتبہ ابن مسیح نے ایک عربی کو شعر پڑھا, اور وہ عربی کا شعر جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہوتے ہوئے اتنی دور سے آپ کا ایک شاگرد سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے آتا ہے, اور آپ ہیں کہ اپنے شاگرد جو سینکڑوں میل سے اتنی زحمت اٹھا کر کے آپ کی خدمت میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آپ اس کا جواب دینے کو تیار نہیں. اس وقت قطعی کو غیرت آ گئی, رشتہ داری اور شاگردی کا حوالہ دیا, اس کو غیرت آ گئی. کہا جا کر کے کسرا کو کہہ دو کہ وہ آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر مسجدیں ہی مسجد ہوں گی, ساری عبادت خانے ختم ہو جائیں گے.
وہ آنے والا ہے کہ جہاں پر آنے کے نتیجے میں ہر جگہ قرآن ہی قرآن ہوگا، ہر جگہ قرآن ہی پڑھا جا رہا، ساری عبادتوں کی کتابیں، ساری کتابیں اس کے مقابل میں ختم ہو کر کے رہ جائیں گی۔ وہ آنے والا ہے کہ جس کی بادشاہت و حکومت پوری کائنات پر چھا جائے گی۔ جاؤ تم اپنے بادشاہ کو جا کر کے بتا دو۔ اس سے جو ہے وہ پیغام لے کر آئے۔ ابن مسیح کا پیغام سنتے ہی وہ حیران ہو گئے۔ کسریٰ بڑا پریشان کہ میں کروں تو کیا کروں، ایسا بادشاہ آنے والا جس سے میری حکومت بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی پریشان بیٹھا تھا کہ ایک مرتبہ آتش پرستوں کا جو سب سے بڑا مذہبی رہنما تھا وہ روتے پیٹتے دربار میں داخل ہوا۔ وہ جو ہے روتے پیٹتے ہوئے جو داخل ہوا تو ایک مرتبہ پوچھا ہوا کیا؟ کہا آج میں نے رات کو خواب دیکھا ہے کہ یہ جو دجلہ کا دریا ہے اس ایرانی لوگ اس طرف ہے، آتش پرست اس طرف ہے، اس طرف عرب لوگ رہا کرتے ہیں، فقط دریا ہی کا فاصلہ ہے۔ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ اس دریا میں وہ کچھ اونٹ داخل ہوتے ہیں، اپنے پیچھے گھوڑوں کو باندھ کر کے لے کر آئے اور ہماری سرزمین میں داخل ہو گئے، اور سرزمین میں داخل ہونے کے بعد ساری ہماری سرزمین میں یہی اونٹ والے پھیل گئے، اور جہاں پر یہ اونٹ جاتے سب جگہ تباہی مچا دیتے، سارے علاقوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری مملکت بھی ختم ہو جائے گی، ہمارا مذہب بھی ختم ہو کر کے رہ جائے گا۔ اس لیے میں روتا پیٹتا ہوا آیا ہوں۔ یہ مذہبی آتش پرستوں کا رہنما جو ہے آ کر کے دربار میں بادشاہ کسریٰ کو کہتا ہے۔ اب اس کی پریشانی اور بڑھ گئی ہے۔ اتنی دیر میں وہ آتش پرست کے جو 1000 سال سے آتش روشن تھی، ان کے پجاری اور ان کے جو ہے سب سے بڑے پجاریوں کا سردار تھا، وہ بھی آیا اور وہ بھی روتا پیٹتا ہوا اور سب ساتھیوں کے ساتھ آیا، جس کے لباس سے پتہ چلتا کہ مقدس ترین جگہ جو پجاریوں کی تھی، آتش پرستوں کی تھی، انہی کے علاقے سے، اسی مقدس ترین جو پجاریوں کا علاقہ تھا، اسی سے وہ لباس پہن کر آنے سے پتہ چلا کہ وہاں کے پجاری آئے، اور سب سے بڑا پجاری اعظم آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ آج بادشاہ کسریٰ سے کہتا آج اتنا عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ جس کے نتیجے جو آگ 1000 سال سے اتنی بھڑک رہی تھی، اتنی روشن ہو رہی تھی، اتنی تیزی کے ساتھ جل رہی تھی، وہ ایک مرتبہ ایک جھٹکا لیتی اور جھٹکا لینے کے بعد بند ہو گئی۔ 1000 سال سے جلنے والی آگ ایک مرتبہ بند ہو گئی۔ ہم اتنا اس کو جو ہے جلانے کی پھر کوشش کرتے رہے، جتنی کوشش کرے وہ آگ روشن ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، وہ آگ جو ہے بند ہو کر کے رہ گئی۔ اب ہم لوگ حیران و پریشان ہیں، اور یہ تو نشانی ہے ہمارے مذہب کے ختم ہو جانے کی۔ چنانچہ جو ہے یہ آگ جو بند ہو گئی، اس کی وجہ سے ہم حیران و پریشان ہیں کہ یہ کیا ماجرا پیش آ رہا ہے، کون سا واقعہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی ہزاروں سال سے جلنے والی آگ جو ایک دم خاموش ہو گئی۔ یہ 3 واقعات جو ہے ایک دم جو ہے کسریٰ کے ساتھ، ایک تو طاق کسریٰ گر گئے جس میں خود بھی ڈوبنے لگا، دوسری طرف سے وہ جو سب سے بڑا ان کا مذہبی رہنما تھا، اس نے آ کر کے خبر دی کہ گھوڑے جو اونٹ جو ہمارے جو ہے مملکت میں داخل ہو جائیں گے گھوڑوں کو باندھتے ہوئے، اور تیسری طرف سے یہ آتش پرست کا پجاری اعظم آ کے کہتا ہے کہ ہماری آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اب آپ سوچئے کہ کسریٰ کی حالت کیا ہوئی ہوگی۔ یہ سارے پیغامات تھے کہ ساری کی ساری سپر طاقتیں قیصر روم کو قطعی اور زرقا کے ذریعے سے پیغام ملا، اور یہ 3 واقعات کے ذریعے سے کسریٰ کو پیغام ملا کہ کوئی عظیم ہستی اس کائنات میں وجود میں آ رہا ہے۔ اور جزیرۃ العرب میں تو روز نئے نئے واقعات پیش آ ہی رہے تھے۔ اس طرح پیغمبر کی ولادت سے پہلے پوری کائنات کو پتہ چل گیا کہ حقیقت میں اس دنیا کے اندر ایک عظیم شخصیت وجود میں آنے والی، ایک عظیم پیغمبر وجود میں آنے والا، جو پوری کائنات پر، دنیا میں بھی اس کی حکومت ہوگی اور آخرت کی بھی اس کی حکومت، جو اشرف الانبیاء تشریف لائے۔ یہ جو ہے ایسے واقعات پیش آئے کہ جو پیغمبر کی ولادت سے پہلے بہت سارے جو ہے لوگ پیغمبر کی ولادت سے پہلے ہی پیغمبر پر ایمان لا چکے تھے۔ اس میں سے ایک قطعی بھی تھا کہ جو پیغمبر کی ولادت سے پہلے قطعی پیغمبر پر اسلام لا چکا تھا۔ پروردگار عالم ہم سب کو پیغمبر اسلام امام عسکری علیہ السلام، 4 معصومین علیہ السلام، ان کی سیرت بسعادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
پروردگارہ ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائے۔ پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین کی حفاظت فرما، ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔